اللہ کے ہستی پر یقین، اس کے حاضر و ناظر ہونے پر یقین، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے پر یقین، اس کے بکل شیء علیم ہونے پر یقین، اسی کے رزاق ہونے پر، اسی کے بادشاہ مطلق ہونے پر یقین۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اب یہ یقین جب تک دل میں نہیں ہے، اور فرشتوں کے وجود پر یقین، وحی کے انسٹیٹیوشن پر یقین، انبیاء پر یقین، اللہ کی کتابوں پر یقین، آخری اور کامل رسول محمد پر یقین صلی اللہ علیہ وسلم، آخری اور کامل ہدایت نامہ قرآن مجید پر یقین، بعد سے بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین، حساب کتاب پر یقین، جزا و سزا پر یقین، جنت اور دوزخ پر یقین۔ جب تک یہ یقین کی کیفیات نہیں ہوں گی دل میں، تم مومن نہیں ہو۔ لیکن ابھی یہ صرف ایمان کی ڈیفینیشن کا ایک حصہ ہوا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یہ یرتابوا کا لفظ بنا ریب سے، جو بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں آیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب سے بنا ارتیاب، ثم لم یرتابوا، یہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر لے، اور انگریزی میں آپ کہیں گے کنوکشن بن جائے، پرسنل کنوکشن۔ ایک ہے ریشیل کریڈ، ہم فلاں قوم کو بلونگ کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ وراثتاً ملا ہے، والدین کی طرف سے ملا ہے، والدین بلیو کرتے تھے ان چیزوں کے اندر تو ہم بھی بلیو کرتے ہیں۔ اٹس اے ریشیل کریڈ، اٹس ناٹ پرسنل کنوکشن۔ تو اس ایمان کے لیے تو سب سے پہلی لازم شے پرسنل کنوکشن ہے، اور دوسری لازم شے کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک ھم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں اگر وہ دعویٰ کریں مومن ہونے کا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ There can be no ایمان without jihad فی سبیل اللہ۔ It's an integral part of ایمان۔ It's the inevitable result of ایمان۔ جبکہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ ہمارے ذہنوں میں پیچھے چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا۔ ہمیں معلوم ہے نماز فرض ہے، اگر نہیں بھی کوئی پڑھتا ہے تو اسے احساس تو ہوتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ فرض ہے رمضان کا، اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تب بھی اسے احساس ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، میں ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ لیکن جب پتہ ہی نہ ہو کہ جہاد کوئی لازمی شے ہے تو پھر کوئی اس کے اوپر کوئی ندامت نہیں ہوگی، کوئی احساس نہیں ہوگا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ دیر کین بی نو ایمان وداؤٹ جہاد۔ سیکنڈ، اور یہ سورہ صف سے میں ماخوذ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار پر، اس تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ دردناک عذاب جہنم کا عذاب۔ بچنا چاہتے ہو؟ Do you want salvation? Do you want to be saved from the fire of the hell? If you want to do it, I am telling you the bargain, what you have to do. اب دیکھیں یہاں تجارت کا لفظ استعمال کیا، یہ اتنا سادہ لفظ ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے، بدو بھی سمجھتے تھے اور زیادہ اگر کوئی سمجھدار ان میں لوگ تھے وہ بھی سمجھتے تھے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ پونجی بھی لگتی ہے، کوئی سرمایہ ہوگا، کچھ پیسے ہوں گے، پونجی ہوگی تبھی تو تجارت ہوگی۔ محنت بھی لگتی ہے، آدمی دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو بھی سوچتا رہتا ہے مسائل جو ہے ان کو حل کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں لگتی ہیں کس لیے؟ نفع حاصل ہو جائے، میری پونجی میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ تو نفع جو ہے اس کے لیے دو چیزوں کا لگانا ضروری ہو گیا۔ اگر یہ جائز کاروبار آپ کر رہے ہیں، حرام کاروبار کی بات میں نہیں کر رہا کہ آپ نے رقم سود پر دے دی کسی کو اور آپ لے کر سود کھا رہے ہیں تو حرام۔ جائز کاروبار کیا ہے؟ کچھ مال، کچھ سرمایہ، کچھ پونجی، کچھ محنت، کوئی بھاگ دوڑ،
اور یہ بھی نکتہ ہے کہ سرمایہ کم ہو تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تھوڑی سی پونجی ہے، پھلوں کی کوئی ٹوکری لے کر سر پر آدمی گھوم رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو شام تک کچھ نہ کچھ تو کما کے لائے گا، لیکن محنت کتنی پڑ رہی ہے غریب کو. تھوڑے سے مزید کچھ ہو گیا تو کوئی ریڑھی لگا لی، اور سرمایہ ہو گیا کوئی کھوکھا بنا لیا، اور ہو گیا دکان سجا لی، اور ہو گیا امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے. لیکن یہ کہ وہ پونجی اور محنت، ان دو کے نتیجے میں کچھ نفع ہوگا. اسی طرح اب یہاں پر تجارت کے لفظ کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جب یہ سوال کر لیا اللہ تعالیٰ نے خود، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اب اس کا جواب خود دیا، تؤمنون باللہ ورسولہ. اب یہاں نوٹ کیجئے کن سے بات کی جا رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اور انہی سے اب کہا جا رہا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کیا مطلب؟ کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. وہی بات جو وہاں سورہ حجرات میں کہی گئی، ثم لم یرتابوا، یہاں اس انداز میں کہی گئی کہ ایک ایمان ہے اقرار باللسان، ایک ایمان ہے یقین قلبی. تو ایمان وہ لاؤ جو دل کے اندر کھب چکا ہو، جیسے کہ سورہ حجرات ہی میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ کا بڑا احسان تم پر ہوا ہے کہ تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے، تمہیں ایمان سے بہت پیار ہے، تمہیں ایمان سے بہت محبت ہے، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، دلوں کو زینت دی ہے ایمان کے ذریعے سے، دلوں کو منور کر دیا ہے ایمان کے ذریعے سے. تو یہاں بھی وہی بات، تؤمنون باللہ ورسولہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اب تجارت یہاں بھی کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لگاؤ اس میں مال بھی اور جان بھی، محنت بھی کرو، جان کھپاؤ مال لگاؤ، جیسے دنیا کی ہر تجارت میں کرتے ہو کہ پونجی بھی ہے محنت بھی ہے. یہی مال لگے گا اللہ کی راہ میں اور یہی جان کھپے گی اللہ کی راہ میں، تب تم اللہ کے ہاں عذاب سے بچنے کے امیدوار ہو سکتے ہو. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تمہارے مذمومہ خیالات ہیں، تمہارے من گھڑت عقیدے ہیں، تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تم نے اپنی آرزوؤں کو شکل دے دی ہے عقیدوں کی. نہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا آگ سے چھٹکارا نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا یہ جہاد کی کیا اہمیت ہے. جہاد کے بغیر ایمان نہیں، جہاد کے بغیر جہنم سے چھٹکارا نہیں. اور اس جہاد کو ہم نے بیک برنر جو ہوتا ہے کہیں وہاں پر لے جا کر ٹکا دیا. نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض صاحب نصاب پر، لیکن یہ کہ جہاد کا تو ہمارے فرائض کے اندر کوئی تصور نہیں ہے.